نصير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وشفاعتهم وطهارتهم وخلافتهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت و شیعتک هم الفائزون صلوات پڑھیں محمد ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال ہم اور آپ آج اس فرش مجلس پہ جمع ہوئے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے نواسے کا چہلم منا سکیں۔ چہلم تو سبھی کا ہوتا ہے، لیکن ہم ہر سال امام حسین کا چہلم منا کر دکھا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ رسول اسلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ رسالت مآب یہیں پر خاموش نہیں ہوئے، بلکہ آگے آواز دے رہے ہیں فی الدنیا والآخرہ، علی کے شیعہ صرف کامیاب نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ہر جگہ علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ آپ حضرات بھی دعویٰ کرتے ہیں نا علی کے شیعہ ہیں۔ الحمدللہ جس زبان سے علی کی گفتگو ہوتی ہے، رسول کہتے ہیں کہ وہ زبان جو ایک بار علی کا نعرہ لگائے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ صرف رسول کی ایک حدیث نہیں ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ یہ صرف رسالت مآب کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ توجہ رہے کائنات تک آنے والی کائنات کی نسلوں کو پیغام ہے، اگر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیاب ہے تو بس علی اور ان کے چاہنے والے۔ علی کے چاہنے والے، دیکھیں میں اپنی زبان سے گفتگو تو کر نہیں رہا ہوں، ظاہراً آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن میں رسول کی حدیث سنا رہا ہوں۔ رسول کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔
کامران ہے۔ اب اگر رسول نے اتنی بڑی سند دے دی، توجہ ہے نا، اتنی بڑی سند دے دی کائنات کی تمام کے تمام امت مسلمہ کو کہ دیکھو علی کے چاہنے والے کامیاب ہیں، اب جو علی کے در سے دور ہیں وہ کیا اس حدیث کو نہیں مانتے؟ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو پھر یہ کہو کہ رسول کو نہیں مانتے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، میں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اہل تشیع کے یہاں ہے، بلکہ یہ حدیث اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ میں حوالے کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں۔ جو بغیر کسی دوری اور فاصلے کے جو روایتیں ہمارے یہاں ہیں وہی روایتیں اہل سنت حضرات کے یہاں ہیں۔ کچھ ایسی احادیث ہیں جو ہمارے یہاں ہیں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی، لیکن اکثر جو حدیثیں یہاں ہیں وہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا، اگر مولائی مجمع ہے تو واقعاً محسوس ہو جائے گا، جو حدیث سب سے زیادہ مشہور ہے، جس حدیث کو اپنے سب سے زیادہ سنا ہے، وہ اہل تشیع کے یہاں بھی، اہل تسنن کے یہاں بھی وہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو کسی نے نہ سنی ہو۔ وہ حدیث ہے من کنت مولا، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ جو ابھی آئیے مجھ سے پوچھئے، میں آپ کے پاس سارے حوالے رکھ دوں گا، تشیع کے بھی اہل سنت کے بھی۔ ایسی حدیثیں ہر مقام پر ہر بڑی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی کیا کریں جب اگر کوئی ضد پہ اڑ جائے کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ چاہے قرآن کہے، وہ چاہے رسول کہے، جو بھی کہتے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب ہم انہیں جتنا بھی سنا لیں، ہم انہیں جتنا بھی سکھا دیں، ہم انہیں جتنا بھی پڑھا دیں، ہم انہیں جتنا بھی بتا دیں، جسے خود علی نے، اولاد علی نے کہا ہو، بلکہ انہیں ایک طرف رکھ کر ان کے بھی مولا کی بات کروں، اما جس کے مولا رسول نے کہا ہے کہ دیکھو علی کی ذات ایسی ہے کہ جدھر حق ہوگا ادھر علی ہوگا۔ ماشاءاللہ محظوظ ہو رہا ہے مجمع۔ سرزمین نجف اشرف پر ایک شعر میں نے خود لکھا تھا اور وہیں پر سب سے پہلے نجف اشرف میں پڑھا تھا، وہ بھی مولا کے حرم میں پڑھا تھا۔ اتنے نعرے لگ گئے اس لیے یاد آ گیا۔ وہ شعر سنیے، لگاؤ جھوم کے نعرہ فقط علی کے لیے، توجہ توجہ دوسرے مصرے پر، لگاؤ جھوم کے نعرہ فقط علی کے لیے، ہماری ماں نے پالا فقط علی کے لیے۔ ہماری ماں نے پالا فقط علی کے لیے، اور یہ ولائی مجمع ہے، علی والوں کا مجمع ہے۔ مولائے کائنات کا نام سن کر جس کے دل میں ذرا سی خوشی بھی ہو جائے نا، یہ نعرہ نہ لگے، یہ ہاتھ نہ اٹھے، یہ زبان نہ بولے، لیکن علی کا نام سن کر جس کے دل میں ذرا سی خوشی ظاہر ہو جائے، امام فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔
علی کا نام کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. میرے علی کی فضیلت اتنی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اتنی عظیم شخصیت. ایک جملہ کہہ دوں مولا کائنات کے حوالے سے کہ علی ہیں کون. توجہ رہے, بزرگوں کی دعائیں چاہوں گا اور جوانوں کی محبتوں کا درکار. علی کس ذات کا نام ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں علی کامیاب ہے, علی کے چاہنے والے کامیاب ہیں؟ وہ ذات ہے کیا؟ وہ علی ہے کون؟ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد بدنما بدصورت چہروں کی زیارت نہیں کی تھی بلکہ رسول کے حسن درخشاں کی زیارت کی تھی. حسن درخشاں کی زیارت کی تھی. یہ وہ علی ہے جن کی محبت کون چاہتا ہے؟ اللہ بھی چاہتا ہے. کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ رسول کی حدیث چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ دیجئے, خوشی سے چھوڑیے. قرآن کو تو بہت مانتے ہیں نا, قرآن کو بہت مانتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے ہمیں ان کی محبت چاہیے. لیکن عزیزان محترم, یہ جو محبت اہل بیت ہے ایک جملے میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں پہنچاؤں. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور وہ آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ جو اللہ نے قرآن میں نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, نعمتوں کا, ہر جگہ نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے, یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کس نعمت کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ تم اپنے ذہن کے مطابق, تم اپنی عقل کے مطابق خود بتاؤ کہ اللہ کن نعمتوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا ظاہر سی بات ہے یہ جو ہم روزانہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, کھانا پانی اور بھی بہت ساری نعمتیں جو ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں, یہ وہی نعمتیں ہیں, بے پناہ نعمتیں. ظاہر سی بات ہے کتنی نعمتوں کو گنایا جائے, اتنی نعمتیں ہیں لا تعداد کے جسے کوئی گنا ہی نہیں سکتا. ذرہ ذرہ اللہ کی نعمت ہے. یہ سانس بھی لے رہے ہیں اللہ کی نعمت, یہ آنکھیں اللہ کی نعمت, یہ کان اللہ کی نعمت, یہ چہرہ اللہ کی نعمت, یہ تمام کے تمام نعمتیں ہیں. کتنی گنائی جائے؟ تکبیر, تکبیر, رسالت, رسالت, حیدری, یہ نعمتیں جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا یہی سب نعمتیں ہوں گی جو ہم اور آپ سوچتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. لیکن مولا نے کہا نہیں, اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. تو کہا مولا پھر کن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ توجہ رہے. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھے اپنے گھر پہ مدعو کرو, دعوت پہ بلاؤ, اور بلانے کے بعد ڈھیر ساری نعمتیں کھانے کی رکھ دو, اور جب کھانا ختم ہو جائے, کھانا کھا چکے, تو پھر اگر تم مجھ سے یہی سوال کرو کھانے کے بارے میں تو یہ تم پسند کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس کھانے کو میں دے رہا ہوں اس کے بارے میں سوال کروں؟ تو فوراً مولا نے کہا وہ پروردگار عالم جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے, تمہاری عقل کو پیدا کرنے والا ہے, وہ کیسے ایسا سوال کرے گا؟ وہ کیسے ایسا سوال کرے گا؟
کہ خود دسترخوان بنا کے دے اور جب تم تناول کر رہو تو اس کا سوال کرے؟ مولا لیکن پھر کس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا؟ امام فرماتے ہیں، توجہ رہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ تمام اللہ کی نعمتیں، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ پھر کہا کون سی نعمت؟ امام نے کہا اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا جس کے لیے کہا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں۔ ہم ہیں اللہ کی طرف سے نعمت جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر انسان انہی کے بھول جائے تو ایگزام میں بیٹھتا ہے، امتحان میں بیٹھتا ہے، اگر وہ سوال جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب نہیں دے گا تو پھر فیل ہوگا یا پاس؟ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ جو سب سے بڑا امتحان لینے والا ہے اور سب سے بڑا جو سوال ہوگا وہ سوال ہوگا اہل بیت کے بارے میں۔ اگر تم نے نام اہل بیت یاد نہ کیا تو پھر کس کا نام لوگے، کس کا نام لکھو گے؟ لہٰذا عزیزان محترم، یہ اہل بیت جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ علی اور علی کے چاہنے والے کامیاب اور کامران ہیں، لیکن عزیزان محترم یہ رسول جس علی کے بارے میں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، جس علی کے بارے میں عظیم باتیں کر رہے ہیں، وہ علی کتنا عظیم ہے، وہ علی کتنا بڑا ہے، وہ علی اتنا بڑا ہے کہ خود نام اللہ کا بھی علی ہے، علی کا بھی علی ہے۔ اب اس سے اس کی بزرگی کا اندازہ لگائیے کہ نام علی کتنا بلند ہے اور جس کا نام ہے وہ کتنا بلند ہوگا۔ مولا کائنات کے لیے جس نبی نے ارشاد فرمایا، وہ نبی کی ذات پر دو جملے کہہ دوں کہ انسان کو اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ جو علی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اس کی کیا عظمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس علی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے وہ رسول ہماری امت کا سب سے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اور اس نبی کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقت الافلاک، نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں اس نبی کو، اس محمد کو، اس وسیع کو، اس ولی کو پیدا کیا ہے تو سوائے اس کے کہ تمام کے تمام، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ آسمان ہو، ان سب کے تصدق میں پیدا کیا ہے۔ یعنی میں انہیں خلق ہی نہ کرتا اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات نبی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، نبی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے پوری کائنات۔ اب وہ چاہے کائنات میں ذرے ہوں، چاہے وہ آسمان کا شامیانہ ہو، چاہے وہ زمین کا فرش ہو، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ چرند اور پرند ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ دریا ہو، وہ سب کے سب نبی کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان فخر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ توجہ،
اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، وہ مسلمان کہ جو اپنی زبان پر محمد رسول اللہ لانے کے بعد کہتا ہے میں محمد کا غلام ہوں۔ اب ایک توجہ رہے، وہ رسول کہ جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان بنتا ہے، لیکن اسی محمد کا علی وسیع ایسا ہے کہ جس کی اتباع کرنے کے بعد، جس کی پیروی کرنے کے بعد انسان بزرگ و سلمان بنتا ہے۔ اس علی کی جو اتباع کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، وہ مقام منزلت جناب بزرگ و سلمان تک پہنچتا ہے۔ لہذا علی کی اتباع بھی ہم پر لازم ہے۔ جتنی زبانیں نعرہ حیدری لگاتی ہیں، انہی زبانوں پر علی کی اتباع کے پیغام بھی ہونے چاہیے، ان کا کردار بولتا ہوا ہونا چاہیے کہ ہاں ہم علی والے ہیں۔ جب راستے سے گزریں تو دیکھنے والا کہے یہ علی کا لال جا رہا ہے، یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ نہ کسی کو چلتی راہ میں ٹھوکر مارے، نہ کسی کو اذیت پہنچائیں، اس لیے کہ علی نام ہی اس بلندی کا ہے کہ جو تمام تر بلندیوں سے بھی بلند ہے، اور وہ آواز دیتا ہے کہ جو بھی تمہارے قریب آ جائے اسے محبت سے اپنا لو، کبھی اسے جھڑکو نہیں۔ لہذا علی کے پیغامات بھی ہمیں سننے چاہیے۔ علی کے پیغامات کیا ہیں؟ علی کی محبت رکھنے والے ان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ ایک ضعیفہ ہے، مولائے کائنات جنگ میں جا رہے ہیں، اور وہ آتی ہے اور آنے کے بعد سوال کرتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے، امام مسئلے کا جواب دیتے ہیں۔ اس ضعیفہ سے یہ نہیں کہا کہ دیکھ نہیں رہی ہو میں میدان جنگ میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے دشمن ہے، اور یہ کوئی مقام ہے سوال پوچھنے کا، بلکہ نہیں، علی کو پتا ہے کہ کوئی تلوار ایسی ہے ہی نہیں جو مجھ پر وار کر دے۔ لہذا علی کا اطمینان بتا رہا ہے کہ علی اس بلندی پہ ہے کہ ایک ہی وقت میں محترمہ کا جواب بھی دیا، دشمنوں کو فی النار بھی کیا۔ نعرہ حیدری، حیدری، جمی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، جمی بولی فلک بولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، سلامت رہیے۔ حیدری، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مولائیوں کا مجمع ہے، ماشاءاللہ، بڑی بے باکی کے ساتھ علی کے فضائل سنے جا رہے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ علی کی بات خوف و ہراس میں نہیں سنی جاتی، اس لیے کہ علی نام ہی بلندی کا ہے، علی نام ہی قوت کا ہے، لہذا قوت کا بیان غیر قوت والے نہیں سن سکتے۔ علی ہمت کا نام ہے، علی بلندی کا نام ہے، علی قوت کا نام ہے، علی شجاعت اور شجاع پسند لوگوں کا نام ہے۔
لہذا علی والے ہمیشہ نڈر ہوتے ہیں اور نڈر ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگوں کی زیارت ہوئی، اور یہ زیارت صرف زبانی زیارت نہیں ہے بلکہ عزاداروں کی زیارت بھی ثواب رکھتی ہے۔ آپ لوگ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نکال دیجیے اس کو نا، مت لگائیے اس کو، 2 بار ہو چکا ہے، کیوں لگا رہے ہیں بار؟ رہنے دو۔ اب نہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نکال لیجیے، مت لگائیے اس کو، باندھ دیا ہوتا نہیں تھا۔ وہ علی کہ جس کے بارے میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ اب آپ سمجھے، دیکھیے کامیابی، آپ حضرات کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ جو دنیا میں کامیاب ہو گیا بس وہی کامیاب ہے، جس کے پاس بینک بیلنس، گاڑی، موٹر سائیکل، یہ وہ جو کامیابی کی علامت ہے ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں اسے کامیابی نہیں کہتے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں کہ جو در اہل بیت پر اپنی جبین عقیدت مل دے، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ اور جب اس در پہ جبین عقیدت مل دیتا ہے نا، پھر اہل بیت خود کہتے ہیں ہم انہیں کامیاب اٹھاتے ہیں۔ لہذا لازم ہے کہ ہم ان کے در پر عقیدت کے ساتھ محبت کے سجدے کریں، محبت کے سجدے، تعظیمی سجدے۔ لہذا عزیزان محترم، وہ اسلام جو رسول نے پیش کیا ہے وہ اسلام بڑا سخت تھا ظاہراً، لیکن اس اسلام کے بارے میں اللہ نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمام کے تمام ادیان جو ہیں ان میں سے سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، لیکن اس دین پر چلنے والے، اس دین پر گامزن رہنے والے اسے اتنا سخت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ آج اسلام کو بڑی گری ہوئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں منبر سے کہہ رہا ہوں، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ آج حقیقت ہے نا، آپ تو اس شہر میں بیٹھے ہیں لکھیم پور اور یو پی اور پورا انڈیا، آپ پوری عالمی سطح پر دیکھیے اسلام کے بارے میں کیا کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، اما یہ تمام کے تمام افراد جو اصل اسلام ہے اس سے بہت دور ہیں۔ اگر اصل اسلام سے قریب ہوتے، جو اسلام علی نے دیا، جو اسلام حسن نے دیا، جو اسلام حسین نے دیا، جو اسلام زین العابدین نے دیا، جو اسلام محمد باقر نے دیا، جو اسلام امام جعفر نے دیا، جو اسلام امام موسی کاظم نے دیا، جو اسلام امام علی رضا نے دیا، جو اسلام امام محمد تقی نے دیا، جو اسلام امام علی نقی نے دیا، جو اسلام امام حسن عسکری نے دیا، جو اسلام آج کا ہمارا امام حسن اسلام اگر گھر میں ہو تو فاطمہ بنتا ہے۔ توجہ رہے، بہت پیارا جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، اگر محسوس کر سکیں لطف آئے گا۔ اسلام اگر گھر میں ہو تو فاطمہ بنتا ہے۔ اسلام
اگر مسجد میں ہو تو مصطفیٰ بنتا ہے. توجہ, اسلام اگر منبر پہ ہو تو علی بنتا ہے. اور یہی اسلام اگر, توجہ, آج 28 رجب کی شب ہے نا, اسلام اگر اپنے پیروں سے ٹھوکر لگا کر تخت و تاج کو دور پھینک دے تو میرا حسن بنتا ہے. اور یہی اسلام, توجہ, اور یہی اسلام اگر پوری کائنات کے سینوں میں سکے رائج الوقت کی طرح رواں دواں ہو جائے تو حسین بنتا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ طلبہ. سکہ رائج الوقت کی طرح رواں دواں ہو جائے تو حسین بنتا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے دل میں مکمل دین جو علی نے دیا ہے اسے اپناؤ. ایسا نہ ہو کہ جسم اسلام میں آ جائے دل ابو جہل کے دربار میں رہ جائے. اسلام ہو تو مکمل ہو. اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے. اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے. ناد علی ہے کیا؟ ناد علی ہے کیا؟ یہ جوانی علی کی ہے. ناد علی ہے کیا؟ یہ جوانی علی کی ہے. تصویر ایک ایسی بنانی علی کی ہے. توجہ, تصویر ایک ایسی بنانی علی کی ہے کہ سوئے تو لافتہ کا, جاگے تو لافتہ کا ترانہ سنائی دے, سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی دے. نعرہ حیدری، یا علی. سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی دے. یہ اسلام رسول نے بڑی محنتوں کے ساتھ پھیلایا تھا, بڑی زحمتوں کے ساتھ پھیلایا تھا, بڑی مشقتوں کے ساتھ پھیلایا تھا, بڑی کوششیں کی تھی, بڑی جراحتیں لگی ہیں, بڑے زخم لگے ہیں. بتاؤں کتنے زخم لگے ہیں؟ پہلی جنگ, مجھے جنگ نہیں پڑھنی ہے, کتنے زخم لگے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. رسول اسلام جو پہنچا رہے ہیں بڑی آسانی سے نہیں پہنچ گیا اسلام ہم اور آپ تک. جس اسلام کو ہم اور آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ اسلام بڑی مشقتوں سے رسول نے پہنچایا ہے. جنگ احد میں جب رسول کو زخم لگے ہیں تو رسالت مآب ایک گوشے میں گر گئے. روایت کے جملے ہیں, ایک نشیب میں گر گئے, زخم لگے ہیں اتنے. اور اس کے بعد جیسے ہی نشیب میں گرے, رسول جتنے بھی اسلام کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے, بہت لیے ہوئے تھے نا, اور ویسے بھی وہ تو پہلی جنگ تھی, بہت لیے ہوئے تھے. پتہ ہے کیا کہا؟ کہا محمد گزر گئے لہذا بھاگو. یہ تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں, اس لیے کہ رسول کو زخم لگا اور رسول نشیب میں گر گئے. ادھر لوگ بھاگ رہے ہیں, ادھر لوگ بھاگ رہے ہیں. کدھر؟ وہی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, مجھے وہ نہیں بیان کرنا, پہاڑیوں کی طرف. اور ویسے بھی غار میں اور پہاڑوں میں کون پناہ لیتا ہے وہ جانتے ہیں. دیکھیے, ہمیشہ جنگوں میں جب بھی لوگ بھاگے تو پہاڑوں کی طرف بھاگے, اور پہاڑوں کی طرف ہمیشہ ڈاکو بھاگتا ہے.
اور بھاگتے بھاگتے ایک نعرہ بھی لگایا تھا. وہ نعرہ کیا تھا؟ جب شیطان کی آواز ہے یہ ماتا محمد، محمد گزر گئے، ماتا محمد، محمد گزر گئے، محمد اس دنیا سے چلے گئے، یہ شیطان کا نعرہ تھا. اب ادھر لوگ بھاگنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ لوگوں نے کیا کہا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں بھاگا؟ محمد گزر گئے. بھائی تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ بھاگ اس لیے رہے ہیں کہ محمد تو گزر گئے، اب ہم لڑیں کس کے لیے؟ توجہ رہے، جملہ آپ کی خدمت میں دوں گا. محمد تو چلے گئے، اب ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ یہ بھاگنے والوں کا جملہ تھا، یہ بھاگنے والوں کا جملہ تھا. محمد تو گزر گئے، اب ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ لیکن اسی جنگ میں ایک روایت کہتی ہے کہ رسالت مآب نے جیسے ہی سنا ادھر ابو سفیان ایک نعرہ لگا رہا ہے. کیا نعرہ؟ وہ نعرہ لگا رہا ہے کہ ہمیں تو لات اور عزا بچا لے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ ہمیں تو لات اور عزا بچا لے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ہی جملہ رسول کی زبان سے نکلا. ادھر کیا کہا؟ ابو سفیان پہاڑیوں کی طرح بھاگتا ہوا کیا کہا؟ اِنَّ لَنَا عُزَّا وَمَا عُزَّا لَكُمْ، ہمارے لیے عزا ہے، ہماری جان عزا بچائے گا. عزا پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ عزا کہتے ہیں کہ جو مورت ہوتی ہے، جو بت ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہاں پر رک کے یہ جملہ کنفرم کر دیا، شاید کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو تو وہ بھی اس بات سے محظوظ تو ہو سکے. اِنَّ لَنَا عُزَّا وَمَا عُزَّا لَكُمْ. ابو سفیان کہتا ہوا بھاگا، ہماری جان عزا بچائے گا، تمہاری جان کون بچائے گا؟ یہ اشارہ کدھر تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ اشارہ تھا رسول کی طرف، یہ اشارہ تھا رسول کی طرف. ہمیں عزا بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ توجہ رہے، رسول کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کوئی اور نہیں بلکہ علی بچائے گا. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. ہمیں علی بچائے گا. اور جب علی آئے ہیں تو رسول اسلام کو پہلے تو چاروں طرف سے اپنے حفاظت کی، اور اس حفاظت میں بھی علی کو زخم لگے ہیں. 4 مرتبہ علی کو خود زخم لگے مولا کی حفاظت میں. علی کی جب یہ تمام کے تمام فضیلتوں کو رسول اکٹھا کر کے بیان کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے کلیجے کباب ہوتے ہیں. لیکن انہیں غور کرنا چاہیے علی کی زندگی پر، علی کی فضیلت پر، اس لیے کہ علی کی فضیلتیں ہمہ شمہ کی زبان سے نہیں نکلتے، بلکہ علی کی فضیلت کبھی قرآن بیان کر رہا ہے اور کبھی رسول بیان کر رہے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ حضرات نے باقاعدہ طور پر ہمارا ساتھ دیا ہے، لہٰذا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں، اس کے بعد مولا کے مصائب آپ کے سامنے پیش کر. علی کی فضیلتیں لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور اسی لیے تو امام نے کہا کہ اگر علی کے دشمن
پیدا نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ لہذا پتا تھا کہ علی کے دشمن ہوں گے، وہ تو بہت بڑی چیز ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جب کوئی تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ بلا وجہ دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں ان سب چیزوں سے ہمیں دور نکلنا ہے۔ اگر کوئی آدمی، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ باتیں تو بہت بلند ہیں، اللہ، رسول، نبی، امام، وہ باتیں تو ہمیں سن کر ان کی باتیں اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمارے درمیان بھی اگر کوئی بڑا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ شہرت میں ہو، چاہے وہ پیسے میں ہو، چاہے وہ دولت میں ہو، تو اس سے کبھی حسد نہ کرے، بغض نہ کرے۔ دیکھیں میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل میں بھی ایسی بیماری نہ پیدا کرے اور کسی کے دل میں بھی یہ بیماری نہ ڈالے کہ لوگوں سے کسی بھی وجہ سے بغض اور حسد ہو، کیونکہ جو بغض اور حسد کرتا ہے پروردگار عالم کا نبی کہتا ہے کہ اس انسان کو بغض و حسد لکڑی کی طرح جلا کر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ سب بیماریاں ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے دے دیا وہی بہت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، شکر للہ علی کل حال، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ نے خود کہا لئن شکرتم لازیدنکم، تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم زیادہ کرتے رہیں گے، ہم بڑھاتے رہیں گے۔ اگر تم کسی سے حسد کرو گے تو شاید جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اگر اس کا شکر ادا کرو گے تو آج دو ہے ہم اسے 4 کر دیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لہذا عزیزان محترم، اسلام کی جو ساری باتیں جہاں پر فضائل ہیں وہیں پر پیغامات بھی ہیں، تو جہاں پر فضائل ہم سنتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے، اور یہ محبت اہل بیت کی علامت ہے۔ دل کو خوش ہونا، دل میں ٹھنڈک پہنچنا، اور انسان کو لب خندیدہ ہونا، باتبسم ہونا، یہ محبت اہل بیت کی پہچان ہے۔ لہذا جب اہل بیت کی محبت اپنے کلیجے میں محسوس کرو تو اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنے اچھے والدین دیے ہیں۔ ان کو سلام کیا کریں، ان کو دعائیں دیا کریں۔ اللہ نے اتنی عظیم جگہ اور اتنا عظیم گھرانہ ہمیں عطا کیا ہے کہ آج ہم اور آپ شیعان حیدر کرار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ مولا ہم آپ کے غم میں، آپ کے درد میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ مولا ہم آپ کے وہ جو غموں کے پہاڑ ہیں نا، وہ پہاڑ ایسے ہیں کہ ہم اپنے غموں کو، جو غم ہمارا قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم ان غموں کو آپ کے غم میں ملا کر ہم اپنے غم کو یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے دنیا کے جتنے بھی غم ہوں وہ غم ایک جگہ آ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کا غم اتنا ہے کہ کائنات گریہ کرتی رہے، اہل بیت کا غم ختم نہیں ہوتا۔ اہل بیت کا غم تمام نہیں ہوتا۔ ہاں عزیزان محترم، غم اہل بیت رسول کے چہیتوں کا، رسول کے نواسے کا، رسول کے گھرانے کا جو خون بہایا گیا ہے نا، ناحق ناحق ناحق،
جو خون بہایا گیا ہے کربلا کی سرزمین پر، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جنگ کا تھا معاملہ، تو کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ کسی جنگ میں 6 مہینے کا بچہ تو نہیں آتا، جنگ میں عورتیں تو نہیں آتی، اور اگر جنگ ہو بھی جائے، میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں غیروں کی، جنہوں نے جنگ کو ختم کیا ہے، جنہوں نے جنگ کی مخالفت کی ہے، کہ یہ جنگ نہیں تھی، یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ بلکہ ظلم ہوا تھا 72 پر، ادھر لاکھوں کا ہجوم تھا، ادھر بچے، ادھر عورتیں، ادھر 72 تھے، ادھر تیر و تلوار، ادھر نیزہ و بھالا، اور ادھر سجدے، ادھر صوم و صلات، ادھر اچھائیاں، ادھر نور پیکر، اور ادھر ذلت، اندھیرا، تاریکی۔ لیکن ہاں زیادہ جن کا دل سیاہ ہو چکا تھا نا، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اجالا کدھر ہے، اندھیرا کدھر ہے، اور جو اندھیرے میں رہ کر بھی سمجھ گیا کہ اجالا کیا ہے، وہ آخری وقت میں بھی آ گیا۔ جو اجالے کو سمجھتے تھے، لہٰذا عزیزان محترم 2 جملے مصائب کے آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ اہل بیت اطہار کا غم ایسا ہے کہ جو غم ہم اور آپ کو تڑپا دیتا ہے۔ جناب سید سجاد ہیں، جو کربلا کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور جب کربلا سے شام کی طرف میرا مولا چلا ہے نا، تو مولا ایک مرتبہ جب شام کے دربار کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پھوپھی اماں سے کہا، اے پھوپھی اماں، یہ دربار میں جانا ہمارے لیے بڑا عظیم مرحلہ ہے۔ اے پھوپھی اماں، ادھر پھوپھی اماں کا چہرہ دیکھا، پھوپھی اماں نے کہا، اے میرے لال، دربار میں ذرا دیکھو، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، تماشائی بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، 700 کرسی نشین جو کہتے ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، دربار جو ہوتا ہے، وہ جو بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا دربار ہوتا ہے، اور دربار میں جب کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو وہاں پر خاص طور پر کرسیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگ آئیں اور وہ چیز آ کر دیکھیں۔ عزاداروں، دربار ہمیشہ نہیں سجایا جاتا، آج دربار سجایا گیا ہے کس کے لیے؟ اہل حرم کے لیے، اور تمام کے تمام مدینے کو نہیں بلکہ کوفے کو نہیں بلکہ شام کے لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ آؤ آل رسول کا تماشا۔ اللہ اکبر، آل رسول کا تماشا دیکھو۔ آل رسول جب دربار میں قدم رکھا ہے تو دربار میں قدم رکھنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ہم اور آپ تو سنتے ہیں نا کہ جناب زینب اور جناب سید سجاد کی حالت بے بس تھی۔ نہیں عزیزوں، نہیں، میں نہیں مانتا، میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ زینب و سید سجاد کی حالت بے بس تھی، لاچار تھے، قیدی تھے، لیکن دربار کے اندر نہیں، دربار کے باہر، دربار کے باہر۔ لیکن جب امام حسین کے سر نے کہا، اے میری بیٹی زینب، اے میرے لال سید سجاد، تمہیں دربار میں جانا ہوگا، یہ صبر کی انتہا ہے۔ اب
آپ سنتے ہیں نا جناب زینب نے شام کے دربار کو فتح کیا، جناب زینب نے دربار میں جب قدم رکھا تو دربار ہل گیا۔ یہ غلط نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی توجہ، جیسے ہی جناب زینب نے قدم رکھا اور جناب سید سجاد نے قدم رکھا، یاد رکھیے گا ہمیشہ جب ہتکڑی میں بندھا ہوا ایک شخص آئے گا تو وہ کیسے آئے گا؟ آپ یہاں کی مثال لے لیجئے، جو قیدی ہوتے ہیں، میں اسی لیے کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، استغفر اللہ، ہمارے امام، ہماری شہزادیاں، ان پر ہمارو لاکھوں کروڑوں سلام، میں مثال دے رہا ہوں۔ فار ایگزامپل جب کوئی قیدی ہوتا ہے نا، اور یہی چاہتا بھی تھا کون؟ یزید۔ ظاہر سی بات ہے قید کس لیے کیا جاتا ہے؟ ہمارے سامنے وہ مجبور ہے، ہمارے سامنے وہ آ کر گڑگڑائے گا۔ جو قیدی ہوتا ہے، جو مجبور ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، ہمیں جو قید و بند کی حراست ہے اسے ختم کر دو۔ یہی تو ہوتا ہے نا، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو قیدی ہوتا ہے اور وہ اپنی مسند پر غرور میں بیٹھ کر یہی سوچتا ہے کہ ابھی جو مجرمین آ رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، جو مجرمین آ رہے ہیں وہ ہم سے دعائی کریں گے، یہی تو ہوتا ہے نا، ہم سے دعائی کریں گے، لیکن سلام ہو ہمارا لاکھوں جناب زینب علیہ مقام جسے شریکت الحسین کہا گیا، وہ زینب جب دربار میں قدم رکھا اور جناب سید سجاد نے جب دربار میں قدم رکھا اور اس انداز سے قدم رکھا ہے، توجہ دلیل دینے جا رہا ہوں، اس انداز سے قدم رکھا ہے کہ پریشان ہو گیا یزید، اور پریشان ہونے کے بعد اپنی چھڑی کو تخت پر مار کر کہتا ہے انہیں تو ہم نے گرفتار کروایا تھا، یہ اتنا سینہ تان کر میرے سامنے کیسے کھڑے ہیں؟ جملہ ہے تاریخ کا، انہیں تو میں نے قید کروایا تھا، یہ میرے سامنے سینہ تان کر کیسے کھڑے ہیں؟ یہ روایتوں کے جملے ہیں۔ یزید نے جیسے ہی کہا تمہارے تو بابا مارے گئے، تمہارا تو بھائی مارا گیا، تمہارے تو اہل و عیال مارے گئے، اور تمہارے سب کے سب مار دیے گئے، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے کہا میں نے تو اچھائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اما جب بادشاہ کے سامنے قیدی ایسے جملے کہے کہ میں نے تو سب کچھ اچھا ہی دیکھا جو اللہ نے کیا، وہ پریشان ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب نے خطبے دیے ہیں، جناب زینب نے خطبے دیے، سید سجاد نے خطبے دیے، تو ایسے خطبے کوئی قیدی نہیں دیتا، ایسے خطبے کوئی مجبور نہیں دیتا، ایسے خطبے کہ جسے کہنا پڑے اذان کرواؤ اس کی زبان بند کرنا ہے۔ سید سجاد نے ایسے ایسے خطبے دیے۔ بس دو جملہ آزاداروں مصائب کے، ایک بات آپ تک پہنچ گئی، وہ دلیری تھی جناب زینب و سید سجاد کی، جو دربار میں ہمت کے ساتھ گئے تھے، دلیری کے ساتھ گئے تھے۔ لیکن ہاں آزاداروں، یہی سید سجاد اور جناب زینب ام کلثوم ہیں جو پورے کنبے کو دیکھ رہی ہے،
جناب سکینہ ہے. بس 2 جملے مصائب تمام کر رہا ہوں. بس جتنا گریہ کرنا ہوگا آپ حضرات اسی 2 جملے پر گریہ کر لینا. اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے. اللہ ان آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں میں نور عطا کرے. ہمارے بزرگان کو طول عمر عطا فرمائے. ہمارے جوانوں کو اللہ ترقی دے. ہمارے بچوں کو اللہ سلامت رکھے. ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. ایک جملہ کہوں گا, جناب سکینہ جب زندان شام میں تھی, جب بھی پرندوں کو دیکھتی تھی, اے اماں یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. جب بھی سکینہ سنتی تھی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں, جناب سکینہ ایک جملہ کہتی تھی, اگر کلیجے میں دل ہے, دل میں درد ہے تو بس جملے کو سماعت کر لیجئے. جناب سکینہ نے کہا, اے پھوپھی اماں یہ سب اپنے گھر کو جا رہے ہیں. ہاں بیٹا سب اپنے گھر جا رہے ہیں. اے پھوپھی اماں ارے ہمیں مدینہ کب جانا نصیب. آوازیں گریہ بلند, اے پھوپھی اماں ہمیں کب جانا نصیب ہوگا. لیکن ہاں آزاداروں, وہ بچی تڑپتے تڑپتے زندان شام میں رو رہی ہے. روتے روتے آنکھ کھلی, اے سید سجاد, اے میرے بھیا, میں نے ابھی بابا کو خواب میں دیکھا. ایک مرتبہ سکینہ کے رونے کی آواز زندان شام سے باہر نکلی. باہر جانا تھا, ادھر سے تشت میں امام حسین کا سر آیا. امام حسین کا سر آنا تھا. سکینہ نے منہ پہ منہ رکھا, بابا آپ کے بعد کان سے گوشوارے چھین لیے گئے. اے بابا آپ کے بعد میرا دامن جلایا گیا. اے بابا آپ کے بعد ارے شیطانیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی. اے بابا آپ کے بعد ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا. اے بابا آپ کے بعد ہمیں دیار بدیار کوفہ سے شام تک لے جایا گیا. ہاں آزادارو, سکینہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی. خاموش ہونا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا, اور اٹھانا تھا جناب سکینہ کی گردن ڈھل گئی. جیسے ہی سکینہ کی گردن ڈھلی ہے, عزادارو مصائب کا آخری جملہ ہے, در کر لینا, جیسے ہی گردن ڈھلی زینب نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ مارا, کہے سید سجاد ارے سکینہ بھی قید خانے میں داغ جدائی دے گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائه وتسلیما لعمره. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مجلس حسین کا. پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عظمتوں کا. یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں ان سب کی جھولیوں کو آباد کرتے. پروردگار ان جھولیوں میں جتنی دعائیں ہیں, جتنی خواہشیں ہیں, جتنی تمنائیں ہیں, جتنی آرزو ہے, جتنی امنگ ہے, پروردگارہ تجھے تیرے حسین کا واسطہ ہے, ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار جتنے لوگ آواز سن رہے ہیں ان سب کی جائز تمام حاجات کو قبول فرما. ہم سب کو زیارت حسین عطا فرما. پروردگار کربلا نجف سامرہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار اس دولت کدے کو آباد فرما. پروردگار ہم تمام افراد کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, ان سب کو دور فرما. پروردگار تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما. تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری تمام مائیں بہنیں جنہوں نے خاص طور پر مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اولاد کے لیے, پروردگارہ تجھے واسطہ ہے
جناب علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گودی کا۔ پروردگار سب کو ایک صالح، ایک نگینہ عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں ان سب کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کی عزت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ہماری دعا ہے پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ان کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسن کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔